حسین کی شہادت سے یہ سبق بھی ہے. حضرت حسین کی شہادت بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے, اور حضرت حسین کی شہادت سے سبق بھی یہی لینا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا جو سسٹم ہے, اللہ اور اس کے رسول نے جو نظام انصاف ہمیں دیا ہے, ہم دنیا میں کب اسے اور کس طرح اسے نافذ کر سکتے ہیں. اپنی طاقت کے مطابق ہمیں محنت کرنا چاہیے. شہادت حسین کو بیان کر دینا یہ کوئی کافی بات نہیں ہے. شہادت حسین کیوں عمل میں آئی اور کیا سبق ملتا ہے, اس چیز کو ڈٹ کر لوگوں کے سامنے لانا یہ اصل چیز ہے. افسوس کی بات ہے ہم اسلام کو بیان کرتے, اسلامی تاریخ کو بیان کرتے, اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو بیان کرتے, لیکن جہاں اصل بات ہوتی ہے وہاں ہم لوگ ٹال مٹول کر جاتے ہیں. دین کو بیان کرنے میں بھی ہم سے کہیں نہ کہیں چوری ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت حسین کی شہادت کا یہ پیغام ہے کہ اللہ نے جو نظام تمہیں دیا ہے تم اس کو کیسے نافذ کر سکتے ہو, کتنا نافذ کر سکتے ہو, کتنی جد و جہد کر سکتے ہو, وہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمارا رب ہے اور اس نے جو سسٹم اور کلچر ہمیں دیا ہے وہ ہماری اپنی حیثیتوں کو دیکھ کر دیا ہے. اللہ نے انسانیت کو بنایا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ انسانوں کو کون سے قانون کی ضرورت ہے, کس نظام کی ضرورت ہے, کس سسٹم کی ضرورت ہے. اللہ نے وہ سسٹم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اگر ہم قرآن اور حدیث پر 100% عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا ہوگا. ورنہ آپ دیکھو عبادات کے تعلق سے 25% تذکرہ ہے, 25%, اور جو یہ معاشرت کے تعلق سے ہے, معاملات کے تعلق سے ہے, حکومت چلانے کے تعلق سے ہے, ایک دوسرے کو انصاف دلانے کے تعلق سے ہے, اس کا تذکرہ 75% آیا ہے. اگر ہم 25% پر عمل کر کے یہ سمجھ بیٹھیں کہ بس ہم تو اسلام پر چل رہے ہیں تو 75% کا کیا ہوگا, تو 75% اسلام پر ہم عمل صحیح معنی میں اس وقت کر سکیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کا نظام اس کائنات میں نافذ ہوگا. ورنہ سوائے افسوس کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا. مسلمان ہر ملک میں, امریکہ میں کیا مسلمان کم ہیں؟ جی رہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ. برطانیہ میں کیا مسلمان کم ہیں؟ جی رہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ. یورپ کے ممالک میں, فرانس میں چلے جاؤ, بہت مسلمان ہیں. تو دھڑ سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. کلچر ہمارا ہو اور جیو تم جیسے جینا ہو, بس یہ ان کا مقصد ہے. یہود اور نصارہ کا کلچر ہمارا ہوگا, سسٹم ہمارا ہوگا, نظام ہمارا ہوگا, اور دھڑ تمہارا ہوگا, مزاج تمہارا ہوگا, تم جی سکتے. تو ہمارے وجود سے تو کسی کو کبھی کوئی نفرت نہیں ہے. بڑے بڑے ہمارے دشمن جسے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ. جب قرآن نے کہہ دیا تو ہماری مجال نہیں جب دل سے انہیں دوست بنائے. تو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں دوست مت بناؤ, ان کے ملک میں ہمارے اپنے مسلمان شان و شوکت کے ساتھ رہ رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہمارے جسموں سے, ہمارے وجود سے کوئی نفرت نہیں ہے. انہیں اگر نفرت ہے, انہیں اگر تکلیف ہے, انہیں اگر درد ہے تو صرف
اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے، اللہ اور اس کے رسول کے کلچر سے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ نہ ہو، بس باقی جسے جیسے جینا ہے ویسے جی۔ اور ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جی جان توڑ محنت کرنا ہے۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھے اور میں اور آپ اپنے گریبان میں جاگیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ شہادت حسین کو بیان کرنا بہت آسان ہے، کتابیں موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، پڑھ کر تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن مقصد کیا، سبق کیا، اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم ان چیزوں کا تقابل کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سوائے یاس و حسرت کے اور کچھ نہیں ملتا، افسوس کہ ہم کچھ نہیں کرتے، اور حسرت کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس کہ ہم شہادت حسین سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو کوئی اکثر بھلا بیٹھے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس کو ہم کیسے نافذ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے۔ یہی شہادت حسین کا پیغام اور یہی کربلا کے واقعے کا پس منظر ہے جس سبق کو آج اللہ معاف کرے ہم بھلا بیٹھے، ہم بھلا بیٹھے۔ اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ 313 نے اتنوں کا مقابلہ کیا، آج ہم وسائل اور مسائل انہی کو سوچ کر ہمت ہار بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ کے رسول جس دور میں تشریف لائے وہ دور سب سے خطرناک دور تھا اہل اسلام کے لیے، آج وہ دور نہیں ہے۔ ہم مسلمان تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جو ڈر جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 313 نے اس وقت ہی مقابلہ کیا، وہ تو ایک تاریخ بن گئی اس لیے کہ وہ فیصلہ کن لڑائی تھی اہل اسلام کی اور اہل باطل کی، ورنہ اس دور میں بھی، جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی، مادیت پرستی کے دور میں بھی خدا نے خدا کے نام لیواؤں کو بے سر و سامانی کے عالم میں فتح یاب ہو کر دنیا کے سامنے نمودار کیا ہے، بتایا ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اگر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی طاقت کے مطابق جب محنت کرتے ہو تو پھر فتح اور کامرانی یہ تمہارا مقدر بنے گی اور ہر دور میں بنے گی۔ اس دور میں بھی ہم نے دیکھا، میں اور آپ زندے ہیں ابھی، اس دور میں ہم نے دیکھا ہے، ماضی کی تاریخ تو اہل اسلام کی ہے کہ تکلیف کے ساتھ ہی اہل اسلام ہمیشہ رہے، اللہ کے رسول کا دور ہو یا پھر آج ہمارا دور، کوئی دور مسلمانوں کا تکلیف سے خالی نہیں گزرا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب بھی مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوط تھاما ہے تو پھر فتح اور کامرانی مسلمانوں کے ہی نصیب میں آئی ہے۔ اس لیے میرے دوست، ہمیں صحیح معنی میں مومن بننا ہوگا۔ مومن، مسلم تو ہم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ آگے کہا کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے۔ لوگ سے مراد کون؟ تاریخ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں لوگ سے مراد صحابہ، کہ جیسا صحابہ کا ایمان ویسا ایمان لاؤ۔
آج ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کس حد کو اس وقت پہنچا. اللہ